السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا السلام علیکم، میرا نام ہے ورشا اور آپ سب کا سواگت ہے ہماری چینل میں۔ تو ابھی ہم ایک ویڈیو پہ ریاکٹ کریں گے۔ ویڈیو کا نام ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا لطیفی۔ سوری گائس اگر میں نے پروناؤنسیشن غلط کر دیا ہو تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سلامی سلامی جیسے پاکستانی جا رہا تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ، تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا۔ چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں، چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا۔ پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا، اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا۔ تھوڑے سے چٹکلے چلتے رہتے ہیں، ان کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا دل اس میں لگا رہے کہ وہ ایک جو چوہا جو ہے نا، چوہا، اس نے ایک ہاتھی کو دریا میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ تو ہاتھی کو دیکھا دریا میں نہاتے ہوئے، تو چوہے نے ہاتھی سے کہا یار ذرا باہر آنا، کام ہے ذرا۔ تو ہاتھی نے کہا بھائی میرے لیے آسان نہیں ہے، میں گھنٹوں لگیں گے، میں ہاتھی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں۔ چوہے نے کہا نہیں بہت ہی اہم کام ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ تو بیچارہ اتنی مصیبت سے باہر نکلا، چوہے نے کہا بس ہو گیا کام، واپس جاؤ۔ ہاتھی نے کہا بھائی کیا ٹینشن تھی، مجھے اتنی مصیبت سے نکلا، اور چوہا کہہ رہا بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تھوڑی نہا رہے تھے۔ تو خیر ہاتھی انڈر ویئر نہیں پہنتا، کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جو لباس زیب تن کرتا ہو، کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے۔ انسان ہمیشہ سے لباس پہنتا آیا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے جنت میں، تو اس خطا کے بدلے میں اللہ نے جو سب سے پہلی سزا دی ان کا لباس چھین لیا، حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے، آدم اور حوا، لیکن ان میں اتنی حیا تھی کہ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ تو پہلے دن سے اللہ نے انسان کے مزاج میں اور انسان کے فطرت میں کیا رکھا ہے؟ تہذیب۔ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ انہوں نے کہیں کدو کی فضیلت میں بیان کیا۔ اچھا، کس نے بیان کیا؟ کدو۔ کدو کی فضیلت صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو جو ہے نا یہ بہت پسند ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ سالن پکا رہا ہے، اس میں جہاں جہاں کدو ہے نا، تو حضرت انس بن مالک کو کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ اچھا، کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا۔ آپ کو لوکی پسند تھی، صحت کے لیے تھوڑی زبردست چیز ہے، لیکن یہ ایک طبیعی چیز ہے نا، ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند ہو، تو طبیعی چیز ہے۔ تو آپ وہ مولانا جو جاری پیر تھے نا، انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ کدو نبی نے کھایا، نبی کی سنت۔ جب کھانے کا ٹائم آیا نا، تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں۔ کدو کے ساتھ کیونکہ سنت ہوتا شریف کا لفظ بھی ایڈ کر دیا، کدو اتنے فضائل سنے، تو حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں۔ وہ آسان پتا یار ہم انہیں کدو کھلائیں گے، انہوں نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں، میرے لیے کچھ بغیر سی گوشت پکا کے لے آؤں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، گنہگار لوگ، ہاں۔ بغیر سی جس میں خیرت بالکل نہیں، جو باطن چکن ہے نا۔ مجھ سے ایک دفعہ بقرعید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا، حاملہ گائے اس کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں؟ اس سے کوئی اس کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جانور بیچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں۔ بالکل، وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ چٹکلا سناتا ہوں نا، کئی بار آپ سن چکے ہیں۔ وہ ایک بچے نے، ایک مس تھی، انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا مس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے۔ بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے، مس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے۔ ہر چیز تو وعدہ کر رہے تھے۔
سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو, ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے. جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے, جان دے دیں گے, زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے. میں اتنا حیران ہو گیا. ہم کہیں جنگل میں گئے تفریح کے لیے, تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے مختلف لوگوں کا انٹرویو لینے کا, ان کا کلچر کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اب ہمارے کیمپ کے قریب 2 ذرا ایجڈ سی خواتین تھیں. تو میں نے کہا چلو ان سے تھوڑا سا انٹرویو لوں, یہ خیمے میں کیا پکا رہی ہیں. ہم وہاں قریب گئے تو وہ کچھ مچھلی ڈال کے اور کچھ پکا رہی تھی. تو تھائی زبان میں ترجمہ کرنے والے میرے ساتھ موجود تھے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے عالم ہیں, یہ آئے ہیں, یہ آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں. تو گپ شپ ہوئی. تو پھر جب انہوں نے تعارف کروایا نا کہ ہمارے عالم ہیں یا مذہبی رہنما ہیں, تو پھر وہ کہنے لگی خواتین کہ آپ وہ تھیں تو بدھسٹ تھیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے گاڈ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز کی اولاد, یعنی شاید ہمیں سے مراد ان کے میاں کہیں اور رہتے ہوں گے, دونوں کی اولاد نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ وہ کیا مطلب آپ دونوں کے یعنی شوہر کہاں ہیں. تو پتا چلا کہ یہ ان کا شوہر ہے اور یہ کیا ہے. تو مجھے تو میں نے ان کو ویسے وہ اردو سمجھتے بھی نہیں تھے, میں نے تھوڑا مزاق کیا. میں نے کہا اسی وجہ سے تو اولاد ہو نہیں رہی. بھائی اولاد کے لیے ایک کا عورت ہونا تو دوسرے کا مرد ہونا, یہ تو دونوں فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار اللہ کی طرف سے دے کیسے ہم. تو ایسے عجیب عجیب فیشن ان لوگوں کے کہ مرد نظر نہیں آتا اور عورت نظر نہیں آتی. تو اسلام نے حکم دیا کہ مرد ہو تو حلیہ کیسا ہونا چاہیے. یہ نیچر ہے بھائی, مرد بن کے رہے اور عورت بن کے رہے. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ, بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہے جا سکتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ لڑکی کے ابا نے نا, جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے, اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اور وہ لڑکا چائے بسکٹ ڈبو کے کھا رہا ہے نا. لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی. تو انکار کر دیا رشتے کا. لڑکے کو بڑی شرمندگی, بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا, اور پتا بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, افسوس تو بہت ہو, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو وہ تھوڑی چھوڑیں گے آپ. اور حقیقت ایسے ہے, حقیقت ہے چائے بسکٹ رکھے ہو نا, میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے ہم لوگوں بھی ہے, لیکن جو مزہ آتا ہے ڈب ڈب کر کے کھانے کا, پاپے جتنا ڈبو کے کھانے کا مزہ آتا ہے بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ڈبو کے کھانے کا بارہ رکھنا. تو اب کوئی بھی میں کہیں جاتا ہوں نا, کوئی لوگ چائے بسکٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کے کھا بولو, تو میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں, بولتا ہوں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم آپ کی وجہ سے مزہ تھوڑی. ایک تو ملا کے لفظ سے بھی ایک وحشت ہوتی تھی, اوپر سے مدرسے گئے تو انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ٹرینڈ کرانے کا حکم دیا. پہلے ہی ہم کالج کی لائن میں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ کہیں گلاس نظر آتا تو بالوں کی پف بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایک تو اتنی بڑی قربانی تھی کالج لائف کو چھوڑ کر, وہ عیاشیوں کو چھوڑ کر. حضرت کا مدرسہ بھی ایسا تھا, 8 طلبا تھے اس کو ٹوٹل, بڑا مدرسہ بھی نہیں تھا. تو اس میں جانا میں سمجھتا ہوں اللہ نے قربانی لے لی, اور اوپر سے آرڈر کیا آیا کہ یہ کیا کرا دو. بڑا طبیعت پہ شاپ گزرا. گھر میں جائیں گے تو گھر والے اور مذاق اڑائیں گے, وہ سب کیا بنا. اس لیے میں مدرسوں میں ٹرینڈ کرانے کے بہت زیادہ خلاف. اور یہ جو میں نے بال رکھے تھے نا 8-10 سال زلفیں, یہ اس ٹرینڈ کے احتجاج میں جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے بال چھوڑ. لیکن کیونکہ گنجوں کا مذاق اڑایا تو اس کی سزا ہے کہ آج کا خود میں نے کرائی تمہارا رکھنے کے بعد. تو ان دنوں میں جب ہم روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد آرڈر آتا تھا ریٹرن کرا, تو ایک دن میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک طالب علم تھا, اس نے مجھے ایک شعر سنایا تو بڑی تسلی. شعر اصل میں تو یوں ہے, رزینا قسمت الجباری فینا, حضرت علی کا
رضی اللہ عنہ لنا علم وللجہال معلوم، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، قسمت الجبار، جبار یعنی اللہ نے جو تقسیم کی نا ہم اس پہ راضی ہیں، لنا علم کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، وللجہال مال اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اللہ نے دولت دے دی، یعنی ان کو دولت دے دی اور ہمیں کیا دے دیا؟ علم۔ آگے اس کی وجہ کہ ہم کیوں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں؟ فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال، اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اصل شعر یوں تھا، تو اس طالب علم نے اس کو چینج کیا، جب بار بار اس طرح پھر رہا تھا نا سر پہ ٹرینڈ ہو رہی تھی، تو تسلی کے لیے بھی شاعری کہی جاتی ہے نا، اپنا عمل کا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ شعر کیوں ہونا چاہیے؟ رضینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجوہار بالو، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہماری ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال۔ آگے دلیل فإن البال يفنى عن قریب وإن الٹنڈ يبقى لا يزال، اس لیے کہ بال عن قریب ختم ہو جائیں گے اور ٹنڈ ہمیشہ رہے گی، ٹنڈ ہمیشہ کیا رہے گی؟ کیا بات ہے یار، مزہ آ گیا۔ لائک میں نے پہلی بار ان کا ایسا ویڈیو دیکھا ہے، اور یہ سجیشن ویڈیو جو تھینک یو ہمیں سجیسٹ بہت ہی کرنے اچھا کے لیے۔ لگا۔ ہاں میرے کو بہت اچھا لگا، مطلب ایک ایسا تھا مجھے شاید چائے بسکٹ والا سب سے زیادہ اچھا لگا۔ ابھی کھاتے چلو، مجھے بھی من ہو گیا، مجھے بھی ہماری تم لوگ کا شام کھانا ہو رہی ہے، اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی مزہ ہے، رشتہ نہیں بنا تو نہیں بنا مگر بڑا مزہ آ گیا۔ نہیں ایکچولی بٹ اگر آپ دیکھا جائے نا، جس طرح یہ چٹکلے سنا رہے تھے نا، اس بیچ وہ اپنا یہ بولتے ہیں نا قرآن سے ریلیٹڈ یہ سب وہ بھی بیچ بیچ میں وہ بتا رہے تھے، تو وہ بھی ایک اچھا لگا، چٹکلا بھی سنا لیا اور وہ تمہیں سیکھ بھی پتا چل گئی، تو اچھا لگا مجھے ویڈیو۔ گائز ایسے ہی سجیشن کرتے جاؤ، بہت اچھا لگا، یہ سجیشن ویڈیو تھا ہمارے لیے۔ تو تب تک کے لیے ہماری چینل دیکھتے رہو، لائک اور سبسکرائب کرنا بھولیے نا، اور شیئر کریے۔ یس، بائے بائے۔